ابتدا ہے رب جلیل رحیم و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں محمد آفاق عباسی آپ کو اسلامی عقیدت عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، رنگلا آزاد کشمیر کا ایک گاؤں ہے میر کوٹ کے قریب، اور یہاں سے آج ہمارا سفر ہوگا آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہے رب جلیل رحیم و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کا میزبان محمد آفاق عباسی تمام دھڑکتے دلوں کو اسلامی عقیدت عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک رات کا قیام رنگلا گاؤں میں اور یہ رنگلا گاؤں جو ہے یہ آزاد کشمیر کے علاقہ دیر کوٹ کا ایک نوائی گاؤں اور انتہائی خوبصورت گاؤں ہے۔ یہاں پر ایک رات کا قیام تھا، اور انشاءاللہ اگلی ہماری جو ڈسٹینیشن ہے وہ سائنس علی سرکار اور مظفر آباد ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ سفر ہے جو وہ آپ بھی انجوائے کریں گے، اور ہم انشاءاللہ مظفر آباد کی جانب یہاں سے رواں ہوں گے۔ یہ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، یہ خوبصورت منظر یہ دیر کوٹ کے نوائی علاقہ کے ہیں۔ انتہائی خوبصورت موسم ہے، انتہائی دید عجیب مناظر ہیں، دل کو موہ لینے والے یہ نظارے ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے، اور واقعی دنیا میں یہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ اللہ پاک نے دنیا میں ایک جنت رکھی ہے۔ اور یہاں پر جہاں سے بھی دنیا بھر سے تو لوگ خیر آنے کی اجازت نہیں ہے خطہ کشمیر میں، لیکن پاکستانی جب یہاں پہ جاتے ہیں تو واقعی یہ دل کو موہ لینے والے مناظر ہوتے ہیں اور دل کو چھو لیتے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جو سیاحوں کو اپنے گرویدہ کر لیتا ہے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے بار بار وہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے دیر کوٹ، اور دیر کوٹ کے نوائی علاقے آپ اپنی اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت مناظر، موسم حسین ہے، بڑا خوشگوار موسم ہے، ہوال کی چلتے ہوئے اور ایک خوشگوار احساس پیدا کر رہی ہے، اور یہ قریبی ایک شہر خاموشاں بھی ہے جہاں پر لوگ ابدی نیند اس وقت بھی میوے استراحت ہیں، اور یہ بازار اور یہ آسمان پر دور دور پر بادل کے ٹکڑے ایک بڑا ہی حسین و جمیل اور دل کو چھو لینے والا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ علاقے، یہ حسن، یہ رعنائی، یہ اپنی مثال آپ ہے، اور واقعی آزاد کشمیر کے علاقے جنت نظیر ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ سفر جو ہے یہ یہاں سے رنگلا سے شروع ہونے والا سفر جو ہے یہ انشاءاللہ آج ہم مظفر آباد پہنچیں گے، اور مظفر آباد سائنس علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دینے کے بعد ہم رواں ہوں گے واپسی مری کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ ساتھ رہے گا، اور آپ یقینی طور پر ان خوبصورت لمحات اور ان خوبصورت نظاروں سے بھی خوب محظوظ ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدرت کا حسن، قدرت کی قدرتی جو خوبصورتی ہے وہ یہاں پر عیاں ہے، اور یہ خوبصورت روڈ اور اس پر یہ ٹریک اور آسمان پر بادل، موسم بڑا خوشگوار، ہوا چلتے ہوئے، اور یہ خوبصورت ترین مناظر، اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر حسین نظارے ہیں۔ ہر طرف سبز پتے نکلے ہوئے ہیں، چونکہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اور اس وقت اس سال چونکہ معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے زمین پر وہ گھاس اور وہ ہریالی اور وہ خوبصورتی تاحال نمودار نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہم اس وقت رواں دواں ہیں انشاءاللہ مظفر آباد کے لیے۔ یہ ہے وائس آف چوٹی پیل، رنگلا بازار 1 کلومیٹر، باڑیاں، ریہاڑی چیڑ، اور یہ علاقے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ وہ قدرتی مناظر ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ گھنے جنگلات میں سے گزرتی ہوئی ایک سڑک ہے، شارٹ کٹ ہے، جو ہم مظفر آباد کی جانب رواں دواں ہیں۔ لیکن مظفر آباد سے ایک روڈ دیر کوٹ سے ایک روڈ کوالا کی جانب آتی ہے، ایک درمیان سے جاتی ہے، اور یہ روڈ پہنچتی ہے مظفر آباد ایمبور سے
پیچھے اور ایک کیڈر کالج ہے، اس کے پاس جا کے یہ مین روڈ میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ جو سفر ہے دیر کوٹ سے مظفر آباد کا، یہ تقریباً 60 کلومیٹر ہے، تقریباً 60 کلومیٹر کا یہ سفر، اور اس کے لیے ہمیں جو وقت درکار ہوگا مظفر آباد پہنچنے کے لیے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب ہوگا، 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے اس سفر کے اختتام پر۔ اور یہ بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ یہاں پر، خاص طور پہ جو لوگ روز کا جن کا معمول ہے وہ تو ایک روٹین میٹر ہوتا ہے ان کے لیے یہ اتنا میٹر بھی نہیں کرتا، تو نہ ہی وہ اٹریکٹ کرتی ہے یہ خوبصورتی۔ لیکن جو لوگ اس علاقے کو، اس حسن کو، اس رہنائی کو، اس خوبصورتی کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی سکرین پر گھنے جنگلات سے گزرتی ہوئی پل کھاتی یہ خوبصورت سڑک، اور کیل، دیودار اور دیگر درخت اور یہ خوبصورت مناظر۔ یہاں سے تھوڑا سا یہ ٹریک تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن میرے خیال میں ہم یہاں سے میرے خیال میں نہیں بلکہ یقینی طور پہ ہم یہاں سے ایک غلط راستے پہ چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اصل ٹریک چھوڑ کر ہم نے ایک مقابلتاً رف اور تقریباً غیر پختہ سڑک کا یہ سفر اختیار کیا، جس کی وجہ سے ہمیں آگے جا کر دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اس علاقے کی خوبصورتی اپنی مثالات ہے، بہت ہی حسین و جمیل یہ علاقے ہے، اور یہ خوبصورت مناظر، ہریالی، اور جس راستے کو ہم نے اختیار کیا اس کی حالت کچھ سے زیادہ تسلی بخش نہیں تھی، چونکہ ہم راستہ بھول کر ایک اس طرح کے ٹریک پہ نکل آئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہم نے انجوائے کرنا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے، لیکن یہ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ یہ جو سفر تھا اور یہ جو راستہ تھا یہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا، چونکہ ہمیں تھوڑا سا مس گائیڈ بھی کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں سے ہم وہ غلط ہو گئے تھے، چونکہ ہمیں بجائے اوپر جانے کے ہم یہ رائٹ سائڈ پہ گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے آگے جا کر ہمیں کسی حد تک دشواری اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ہم نے بھرپور انجوائے کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے آزاد کشمیر کا علاقہ، یہ ہے آزاد کشمیر کا علاقہ، دیر کوٹ کا نوائی علاقہ، اور اس وقت ہم رواں دواں ہیں مظفر آباد کے لیے۔ اور یہ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگر آپ مری کی جانب سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں تو کوالا کے برج جو ہے مین، اس کو پار کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا چند کلومیٹر، میرے خیال میں 1 یا 1.5 کلومیٹر آگے جانے کے بعد ایک راستہ جاتا ہے رائٹ سائڈ پہ، جو جاتا ہے وہ روڈ پہ چلی جاتی ہے دیر کوٹ کے لیے، اور دیر کوٹ سے ہوتے ہوئے آپ اگر جانا چاہیں تو باغ کے لیے بھی پہنچ سکتے ہیں آپ اس ٹریک پر، اور وہاں سے اگر دیکھا جائے تو نیچے غازی آباد اور ارجا اور بنجوسا جی رابلہ کوٹ تک آپ اس طرف نکل جاتے ہیں، اور اگر سیدھے نکل جائیں تو آپ باغ کی جانب نکل جاتے ہیں۔ تو ہمارا سفر تو چونکہ آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی جانب ہے، تو یہ خوبصورت مناظر، لیکن جس طرح میں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ ہم نے جو اصل ٹریک تھا وہ اصل میں چھوڑ دیا ہے، اور ہم ایک لوکل ٹریک پہ نکلے ہیں۔ اگرچہ موسم خوبصورت ہے، بڑے حسین نظارے ہیں، خوب انجوائے کیا، لیکن یہ اس طرح کی مصروف روڈ نہیں ہے اور اتنی اچھی روڈ بھی نہیں ہے، یہ پرانی تھوڑی سی مقابلتاً روڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کسی حد تک دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بھرپور انجوائے کیا ہے یہ خوبصورت منظر، یہ خوبصورت موسم۔ لیکن دیر کوٹ کے مقابلے میں اب مقابلتاً اس ایریا میں جو ہے
وہ گرمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر دیر کوٹ میں جس وقت درجہ حرارت آپ 18 سیلسیس کے قریب ہوگا تو اس وقت یہاں پر جو نشیبی تھوڑے علاقے ہیں وہاں پہ تقریباً 25 سیلسیس سے زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی گرمی فیل ہوگی۔ اور یہ دیہی علاقے، ان کے خوبصورت مناظر، اور اس وقت آپ کو اگر آپ دیکھ پائے ہوں تو یہ دریائے جہلم بھی نظر آیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ مظفر آباد جو شہر ہے وہاں پر 3 دریا آ کر ملتے ہیں، ایک بالا کوٹ، ناران اور کاغان، اور بابو سر ٹاپ اور جھیل سیف الملوک اور لولو سر جھیل ان سے نکلتا ہوا آتا ہے۔ اس کا نام ہے دریائے کنہار۔ ایک آپ کا یہاں پر جو دوسرا دریا آتا ہے وہ نیلم کی جانب سے آتا ہے، اس کا نام ہے دریائے نیلم، اور یہ اڑم کیل اور تاؤ بٹ سے نکل کر نوری ٹاپ سے نکل کر شاردا اور نیلم اور کیرن وغیرہ 8 مقام سے ہوتا ہوا یہ نیلم جلم پاور پروجیکٹ میں سے ہوتا ہوا یہ مظفر آباد میں آ کر ملتا ہے، تو اس کو دریائے نیلم کہتے ہیں۔ اور ایک جو دریا ہے وہ آتا ہے دریائے جہلم، جو اصل دریا ہے، اور وہ آتا ہے گڑھی دوپٹہ کی جانب سے، چکوٹھی کی جانب سے، جو چشمے اور جو آبشاریں ہیں ان سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام، ہم اس وقت مین روڈ پہنچ چکے ہیں، اور یہ جامع مسجد طارق ہے مظفر آباد سے کچھ ہی کلومیٹر پہلے، لیکن انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں پر ساتھ ہی واٹر ریسکیو کا ادارہ بھی ہے، اس کا ایک آفس بھی قائم ہے۔ انتہائی صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پہ، ہم کوشش ہوتی ہے کہ نماز ادا کریں، بڑا صاف ستھرا ماحول آپ کو ملے گا، گرم پانی اور ٹھنڈا پانی، اور پینے کے لیے بھی بڑا ٹھنڈا پانی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دریائے جہلم اپنی پوری آب و تاب اور اس کی تند و تیز لہریں اس وقت رواں دواں ہیں، اور چونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں شمالی علاقہ جات میں، اور یہ جس کی وجہ سے اس دریا میں پانی کی مقدار میں خاصی حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ پنجاب کو سیراب کرتا ہوا اور اس کی پیاس بجھاتا ہوا آگے نکلتا ہے۔ تو یہ مظفر آباد کا نوائی علاقہ، اور یہ امبور کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ موسم مقابلتاً ان نشیبی علاقوں میں مقابلتاً گرم ہے، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بالائی چوٹیاں تھیں دیر کوٹ کی، اس کے مقابلے میں اب یہاں پر درجہ حرارت تقریباً 28 سے 30 سیلسیس کے قریب ہے، اور یہ وہ مین روڈ میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جو مظفر آباد سے کوہلا کو لنک کرتی ہے، اور اس روڈ پر ہمیشہ رش رہتا ہے، اگرچہ اسموتھ رن ہے اور بالکل اس میں چڑھائی اترائی نہیں ہے، بڑی خوبصورت روڈ ہے، ڈرائیونگ کے لیے بڑی سوٹیبل ہے، اور ہم اس پر سفر کرتے ہوئے بڑا لطف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اکرام، آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد، اس میں اس وقت ہم انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ناران، بالا کوٹ اور نیلم کے لیے جائیں تو یہاں آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، یہ ایک برج ہے، اس کے اوپر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اگر آپ نیلم یا بالا کوٹ یا ناران کاغن کے لیے جانا چاہیں تو۔ ہم نے چونکہ اندرون شہر جانا ہے، چونکہ ہم نے حاضری دینی ہے حضرت بابا سائیں سلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر، تو ناظرین اکرام یہ ہے حضرت سائیں سلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس، جو اس وقت زیر تعمیر ہے۔ 1 سال کی گریس پیریڈ دیا گیا ہے، محکمہ اوقاف ہے کہ زیر انسرام یہ خوبصورت ولی اللہ کا خوبصورت مزار، آسمان پر بادل چھائے ہوئے اور
لوگوں کی، زائرین کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن مزار کی چونکہ رینوویشن کی جا رہی ہے، از سر نو اس مزار کو تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زائرین کو کسی حد تک مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اکثر یہاں پر آتے ہیں تو اس مزار اقدس پر حاضری کو یقینی بناتے ہیں، اور یہاں پر آ کر ایک روحانی سکون ملتا ہے، اور خوب دل کو ایک راحت سی ملتی ہے، جو کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ کے کامل بندے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی ان کے مزار پہ پہنچتے ہیں تو انسان کو یہ ہے حضرت سائنس علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو تاریخ ہے اور ان کا جو تفصیلات ہیں وہ اس بورڈ پر بھی درج ہے، اور یہ حضرت سائنس علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس جو اس وقت زیر تعمیر ہے، اور کچھ ہی ماہ کے بعد انشاءاللہ اس کا کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، تو یہ خوبصورت ایک مزار آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ تیار ہو جائے گا اس وقت بڑی تیزی اور بڑی زور و شور کے ساتھ اس کی تعمیر نو کا کام جاری ہے۔ یہ آنے والے زائرین کے لیے یہاں پر چادریں، ہر مختلف قسم کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، جو یہاں سے آنے والے ملک کے طول و عرض سے آنے والے جو زائرین ہوتے ہیں وہ یہاں سے خریدتے ہیں، اور یہ دکانیں بالکل مزار اقدس کے ساتھ ہی موجود ہیں، اور یہاں سے ہر قسم کی تسبیح اور جائے نمازیں اور مزار اقدس پر چڑھانے کے لیے چادریں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ خوبصورت منظر ہے، وسیع اور اس کی پارکنگ ہے، لنگر کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے، اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہے یہ لنگر کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجد اقدس بھی ساتھ ہی ہے، اور یہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تو جب مظفر آباد پہنچے تو یہاں کا کلچہ بڑا شہرت کا عامل ہے، اور اس کلچہ کے ساتھ ہی ایک پاکستان ہوٹل ہے، وہ بھی بڑا اچھا معیار رکھتا ہے کھانوں میں، تو اکثر و بیشتر یہاں پر کوشش ہوتی ہے، اور جانے والے لوگ یہاں پر کلچے جو یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد میں اور بڑی وافر مقدار میں لوگ لے کر یہ مختلف علاقوں کو لے کے جاتے ہیں، اور یہ یہاں کی ایک سوغات ہے۔ تو اپنے میزبان آفاق عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔